تو انڈیا کے فیکٹر کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس میں ساتھ ہی یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب ہم یہ تعیناتیاں کر رہے ہیں تو دوسری جانب یہ ہوا کہ امریکہ نے فرانس کے ساتھ ایک اور دفاعی ایٹمی معاہدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک معاہدہ امریکہ کے ساتھ بھی انڈیا کر چکا ہے، اور کچھ رپورٹس فوجی طاقت کے حوالے سے جو سامنے آئی ہیں اس میں بھی انڈیا کے نمبرز میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو اس وقت بحری اڈے اس معاہدے کے تحت بھارت فرانس کو مہیا کرے گا، اور فرانس جو ہے اپنے بحری اڈے وہ انڈیا کو دے گا، اور بحر ہند میں ادھر سے ان کو اڈے دیے جائیں گے، اسی طرح جبوتی اور دیگر سیکٹرز میں انڈیا کو رسائی ملے گی۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر 14 ایگریمنٹس جو ہیں وہ ان کے درمیان ہوئے ہیں، تو وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس کا ہم کمپیریزن کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارما امبیسڈر ہیں، معروف شخصیت ہیں علی سرور نقوی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اکثر آپ ہماری ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں تحریک نوجوانان پاکستان کے کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور معروف تجزیہ کار بھی ہیں عبداللہ گل صاحب۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ علی سرور نقوی صاحب، ابتداً جی تعلقات پہ ہم جائیں گے، اس پہ بات کریں گے، مگر یہ جو جس اپوائنٹمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو یہ نام سامنے آ رہا ہے، ایز اے ڈپلومیٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اول کئی وجوہات کے تحت میں اپنی رائے دوں گا۔ ایک کہ ڈپلومیسی جو ہے، سفارتکاری، یہ ایک پیشہ ہے جو ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک پورا سسٹم بنا رکھا ہے۔ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس طرح کے فوج میں داخلہ ہوتا ہے، ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح فارن سروس کا امتحان ہوتا ہے، اور 24-25 سال کے عمر سے وہ آگے پورا کریئر اپنا ڈیولپ کرتے ہیں، پروسیس سے گزرتے ہیں اور سفیر بنتے ہیں۔ ان کا فائنل جو ہے اچیومنٹ وہ سفارت۔ تو یہ پروفیشنل کام جو ہوتا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹ کا ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، وہ اس کا پیشہ وارانہ ایک تربیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ تربیت کسی کو نہیں ہے تو وہ کیسے کوئی وہ وہاں پہ کام اچھا کر سکے گا؟ ایک تو یہ۔ دوسرے یہ کہ کم عمر ہیں بہت، یعنی میں جانتا ہوں کہ یہ میرے دوستوں کے بچوں کے کالیگ ہیں، تو یعنی کہ وہ جو برائٹ ینگ پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی اسی زمانے میں پڑھا انہوں نے اسکول اور کالج میں، تو کم عمر ہیں، تجربہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ ایک سب سے زیادہ، میں واشنگٹن میں 5 سال رہا ہوں ایز ڈیپٹی ہیڈ آف مشن، سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ گورنمنٹ ہے۔ کیوں کہ دوسرے ملکوں میں صرف آپ ان کے فارن آفس سے رابطہ رکھتے ہیں، صحیح، ان کی ایڈمنسٹریشن سے رابطہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ جز ہے ان کی حکومت کا، وہ ہے کانگریس، اور کانگریس جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں کسی ملک میں، سارے مغربی دنیا میں، پارلیمنٹ کا وہ رول خارجہ پالیسی میں نہیں ہے جو کہ امریکہ میں کانگریس کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور یہ ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف ایڈمنسٹریشن یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون کے لوگوں سے نہیں، بلکہ ہم کانگریس کے ممبرز سے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبرز سے، سینیٹرز سے بھی ہمیں بہت رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لوگوں کو مل کر ان کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ ہماری یہ پالیسی یہ اچھا۔ یہ سب تو بہت کمپلیکیشنز ہیں، اور پھر اس وقت صورتحال بڑی کشیدہ ہے، ہمارے تعلقات امریکہ سے اچھے نہیں ہیں۔ تو ایسے حالت میں ہم بھارت کا بہت زور ہے وہاں، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو کہ بھارت ہمارا رائیول ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک نوعمر غیر تجربہ کار سفیر کا وہاں نامزد ہونا بالکل غیر مناسب ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی پر میں کرنل صاحب، ظاہر ہے آپ بھی ریمارکس دیں گے، لیکن ایک جانب یہ بات ہے، دوسری جانب یہاں پہ بھی بڑا شور ہے کہ جناب یوتھ برائٹ سٹارز اور نوجوان خون جو ہے وہ بہت بہتر آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر تو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کیا صحیح نہیں فرما رہے کہ موجودہ صورتحال میں ان کا انتخاب بہت